إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کے سائنسی اعجاز کے دلچسپ حلقے میں آپ کا ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، گزشتہ حلقے میں ہم نے آسمان کے محفوظ چھت ہونے کی حقیقت کو قرآن اور جدید سائنس کی روشنی میں سمجھا۔ آج کے حلقے میں انشاءاللہ ہم اس حقیقت کو سمجھیں گے کہ آسمان اور زمین کیسے اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ زمین، چاند، سورج اور ستارے سب اپنے مدار میں رہ کر ہی گردش کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ یہ اپنے مدار سے باہر نہیں نکل سکتے؟ وہ کون سا سسٹم ہے جو ان کو اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دیتا؟ کیا یہ سسٹم خود بخود چل رہا ہے یا کوئی طاقت ہے جو اس سسٹم کو چلا رہی ہے؟ اور اگر یہ سسٹم خراب ہو جائے اور یہ سب سیارے اور ستارے اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو کائنات کا کیا حال ہوگا؟ اور کیا دنیا کی کوئی طاقت ان سب کو دوبارہ اپنی جگہ پر لوٹا سکتی ہے؟ ان سارے سوالوں کا جواب ہم قرآن مجید کی روشنی میں سمجھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ جدید سائنس اس سلسلے میں کیا کہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاطر میں فرماتا ہے، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا۔ یقیناً اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ اپنے مرکز سے ٹل جائیں تو اللہ کے سوا کوئی ان کو تھامنے والا نہیں۔ بے شک اللہ بڑا حلیم، بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت کو بیان کرنے کے ساتھ کمال مہربانی کا بھی ذکر کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ زمین و آسمان اور ستاروں کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اور اپنی مخلوقات پر مہربانی کرتے ہوئے تھام رکھا ہے، اور اگر ایک پل کے لیے بھی یہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، ٹل جائیں تو کائنات کا سارا نظام تباہ ہو جائے گا، اور پھر اللہ کے سوا کوئی ہستی نہیں جو ان کو دوبارہ تھام لے۔ اسی طرح سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان و زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ اب ذرا سوچیں کہ اتنی قدرتوں کے باوجود وہ کتنا حلیم اور غفور ہے، کتنا بردبار اور مہربان ہے کہ اپنے بندوں کو کفر و شرک اور نافرمانی میں دیکھ کر بھی ان کی گرفت میں جلدی نہیں کرتا، بلکہ ان کو مہلت دیتا ہے اور معاف بھی کر دیا کرتا ہے۔ واضح ہے کہ قرآن کریم میں آسمان و زمین کے الفاظ سے عموماً کائنات کا سارا نظام مراد ہوتا ہے، جس میں سیارے، ستارے، نظام شمسی، کہکشائیں، بلیک ہول اور جو بھی کائنات میں موجود ہیں سب آسمان و زمین کے الفاظ میں داخل ہیں۔ تو اب آئیے قرآن کی بتائی ہوئی اس حقیقت کو جدید سائنس کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آسمان و زمین اور کائنات کا یہ نظام اس قدر پیچیدہ اور باریک ہے کہ سائنس کے آئے دن انکشافات اور ایجادات کے باوجود یہ نظام انسان کے لیے محیر العقول بنا پڑا ہے کہ یہ سب سیارے اور ستارے فضا میں اتنی تیزی کے ساتھ گھومنے کے باوجود کس طرح اپنے مرکز اور محور پر باقی ہیں، کہ کوئی سیارہ ایک دوسرے پر گرتا نہیں، نہ ٹکراتا ہے اور نہ رفتار میں کوئی فرق آتا ہے، جبکہ اربوں خربوں کی تعداد میں یہ موجود ہیں۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ کائنات دن بدن وسیع اور کشادہ ہوتی جا رہی ہے، اس کے باوجود کائنات کے اس نظام میں کوئی فرق نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ جدید سائنس اس تعلق سے کیا کہتی ہے؟ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزیں گردش کے باوجود کیسے قائم ہیں اور کس نظام کے تحت چل رہے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلا نظام ہے کشش ثقل یعنی گریوٹی کا نظام۔ آج کی سائنس یہ تسلیم کرتی ہے کہ زمین و آسمان اور ستارے اپنے مقام پر جن قوتوں کے ذریعے قائم ہیں ان میں سے ایک ہے کشش ثقل یعنی گریوٹی۔ چنانچہ زمین اسی کشش ثقل کی وجہ سے سورج کے گرد گردش کرتی ہے۔ اسی طرح سورج اپنے پورے نظام شمسی کے ساتھ کہکشاں یعنی گلیکسی میں اسی کشش ثقل کی وجہ سے گھوم رہا ہے، اور تمام کہکشائیں اسی کشش ثقل گریوٹی کی وجہ سے ایک خاص توازن اور بیلنس میں موجود ہیں۔ اگر اس کشش ثقل یعنی گریوٹی میں ذرا سا بھی فرق آ جائے، کم یا زیادہ ہو جائے، تو یہ سب اپنے مدار سے ہٹ جائیں گے اور کائنات میں بڑی تباہی ہو جائے گی، اور اس تباہی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر اشارہ کیا ہے، وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اگر یہ زمین و آسمان اپنے مرکز سے ٹل جائیں تو اللہ کے سوا ان کو کوئی تھامنے والا نہیں ہے۔ دوسرا نظام جو زمین و آسمان کو اپنی جگہ پر روکے ہوئے ہے وہ ہے توازن یعنی بیلنس۔
جدید سائنس یہ بھی تسلیم کرتی ہے کہ زمین و آسمان اور پوری کائنات ایک بہت ہی باریک اور نازک توازن یعنی بیلنس پر قائم ہے۔ اگر یہ توازن اور بیلنس بگڑ جائے تو ستارہ اپنے تمام سیاروں کو اور کہکشاں اپنے تمام ستاروں اور سیاروں کو اپنی کشش ثقل یعنی گریوٹی کی بنا پر اپنی طرف کھینچ کر ان کو تباہ کر دے گا۔ اور یہ توازن اور بیلنس اسی وجہ سے باقی ہے کہ ان کے درمیان مخصوص فاصلہ، مخصوص درجہ حرارت، ان کا مخصوص وزن اور ان کی مخصوص شکل ہے۔ یہی اس توازن کو قائم رکھے ہوئے ہے، اور یہ انتہائی باریک نظام ہے۔ اس میں ذرہ برابر بھی اگر خرابی آ جائے تو پوری کائنات تباہ ہو سکتی ہے، اور انسان تمام تر ترقی کے باوجود کائنات کے اس توازن کو قابو میں رکھنے یا دوبارہ قائم کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ قرآن نے 1400 سال پہلے جو آسمان اور زمین کو تھامنے کی بات کہی ہے، اسی کو آج سائنس کائنات کا توازن یعنی یونیورس بیلنس کہتی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر کائنات کے قوانین میں ذرا بھی فرق آ جائے تو پورا نظام تباہ ہو سکتا ہے، اور اسی بات کو قرآن یوں کہتا ہے کہ اللہ ہی آسمان اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، تھامے ہوئے ہے، اور اگر وہ اپنے مرکز سے ٹل جائیں تو اللہ کے سوا ان کو کوئی تھامنے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ بڑا حلیم، بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ تو سائنس نے ان دونوں نظام کا تو دریافت کر لیا، کشش ثقل اور توازن یعنی گریوٹی اور بیلنس کا پتہ تو لگا لیا، لیکن سائنس کو ابھی تک اس سوال کا جواب نہیں ملا کہ اس نظام کو بنایا کس نے، اتنا باریک سسٹم کس کے اشارے پہ چل رہا ہے؟ کیا یہ باریک نظام اور سسٹم خود بخود بن کر چل رہا ہے یا کسی طاقتور ہستی کے حکم سے چل رہا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا سائنس ابھی تک جواب تلاش کر رہی ہے، مگر قرآن نے اس کا جواب 1400 سال پہلے ہی دے دیا ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یقیناً اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے۔ اسی نے مخصوص نظام بنا کر تھام رکھا ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی ہے جس کی قدرت اور علم و حکمت کی کوئی انتہا نہیں۔ وہی اپنی حکمت و قدرت سے اس پورے نظام کو قابو میں رکھے ہوئے ہے تاکہ یہ دنیا قائم اور باقی رہے، اور کائنات کے تمام قوانین اللہ ہی کی تخلیق ہیں۔ یہ سارے قوانین اللہ کی مرضی سے ہی چلتے ہیں۔ اگر یہ قوانین ختم ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں دوبارہ قائم نہیں کر سکتی۔ اگر زمین و آسمان اپنے مرکز سے ہٹ جائیں تو ان کو روکنے اور تھامنے کی طاقت کسی انسان یا مخلوق میں نہیں، صرف اللہ ہی ان کو روک اور تھام سکتا ہے، کیونکہ کائنات کا تمام نظام اور اس کے تمام قوانین اللہ کی قدرت کے تابع ہیں۔ اللہ ہی ان قوانین کا خالق ہے، اور یہ قوانین صرف اسی کے حکم سے چلتے ہیں۔ یقیناً یہ ایسے حقائق ہیں جو انسان کو اس اعتراف پر مجبور کر دیتے ہیں کہ اس نظام اور سسٹم کو بنانے والی، جاری رکھنے والی اور کنٹرول کرنے والی ہستی انتہا درجے کی دانشور، مدبر اور عظیم قدرت کی مالک ہے، مگر انسان بہت ہی ناشکرا ہے۔ سائنس کائنات کے اس نظام اور سسٹم کا اعتراف تو کرتی ہے، اس قدرت کو تو تسلیم کرتی ہے، لیکن اس قدرت کو اللہ نہ کہہ کر اسے کوئی اور نام دیتی ہے، اسے نیچر کا نام دیتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ایک خودکار سسٹم ہے جو اربوں سال سے چلا آ رہا ہے، حالانکہ یہ بات خود سائنسدانوں کو ہضم نہیں ہوتی، لیکن کریں تو کیا کریں؟ یہ کہتے ہیں جو چیز دکھائی نہیں دیتی اس کو کیسے مان لیں؟ اسی وجہ سے یہ لوگ جن اور فرشتوں کا بھی انکار کرتے ہیں، حالانکہ دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں جو دکھتی نہیں ہیں لیکن ان کو ماننا پڑتا ہے، جیسے ہوا، روح، بجلی یعنی کرنٹ، اور دیگر چیزیں ہیں جو دکھتی نہیں ہیں لیکن ان کو ماننا پڑتا ہے۔ ممکن ہے کہ مستقبل میں کوانٹم فزکس کی مدد سے جب انسان 3 ڈائمنشن سے اوپر کی چیزوں کو سمجھنے لگے تو اسے جن اور فرشتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات پر بھی یقین ہو جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ ہم ان کو نشانیاں دکھاتے رہیں گے یہاں تک کہ ایک دن ان کے سامنے اللہ اور اس کے قرآن کی حقانیت بالکل واضح ہو جائے گی۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ میرے بھائیو، قرآن کریم علم کا بہت بڑا خزانہ اور علم کا سمندر ہے، مگر افسوس ہے آج کے مسلمانوں پر جو قرآن سے کافی دور ہیں۔ نہ وہ خود قرآن پڑھتے ہیں اور نہ اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں، صرف دنیاوی علوم کے پیچھے بھاگتے ہیں، جبکہ قرآن دینی علوم کے ساتھ دنیاوی علوم بھی سکھاتا ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ بتاتا ہے، زمین میں فساد مچانے اور ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے روکتا ہے۔ کاش مسلمان اس بات کو سمجھ جاتے۔ میرے بھائیوں، قرآن کو برابر پڑھتے رہیں، اس کی آیتوں میں غور کریں، تدبر کریں، قرآن کو اپنا لائق عمل اور مشعل راہ بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو اس کی توفیق دے۔ آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مفید اور دلچسپ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور قرآن کے سائنسی اعجاز کا کوئی حلقہ آپ سے چھوٹنے نہ پائے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہوں گا کہ کمنٹ باکس میں ہمیں اپنے قیمتی مشوروں سے ضرور نوازیں۔ آپ کا کمنٹ ہمارے لیے مزید تحقیق اور مزید حوصلہ افزائی کا باعث ہوگا۔ وجزاکم اللہ خیرا کثیرا۔